اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آیت کو دیکھ لیں پھر اس سے متعلقہ باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ روزوں کی فرضیت بیان کی کہ تمہارے اوپر یعنی ایمان والوں پر روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، جیسے تم پر فرض ہیں اسی طرح پہلی امتوں پر بھی کیا تھے؟ فرض۔ اور تیسری بات اس آیت میں جو بتائی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، روزے کی حکمت، غرض، مقصد بیان کیا ہے کہ روزے کی غرض و غایت جو ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول۔ تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں، روزے کا فرض ہونا، پھر پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور اسی طرح روزے میں حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ تینوں بنیادی باتیں ہیں جس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس عبادت کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا معلوم ہونا اسی درجے کا ضروری ہوتا ہے جس درجے کی وہ عبادت ہے۔ مثلا روزہ ہے، روزے کو لے لیں، روزہ اسلام کے 5 بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایسا رکن ہے جو شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی دین اسلام کے بنیادی جو ستون ہے، ستون کی حیثیت رکھتا ہے روزہ بھی۔ تو اس اعتبار سے روزے کا حکم، چونکہ روزہ کا یہ ہے کہ روزہ فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اور علم حاصل نہ کرنے کی صورت میں نقصان بالکل واضح ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے پابندی کے ساتھ، فرض سمجھ کر، لیکن اسے روزے کے صحیح مسائل کا علم نہ ہو کہ مثلا روزے میں نیت کا کیا درجہ ہے، نیت کب کرنی چاہیے، سحری کا افطاری کے اوقات صحیح طور پر کون سے ہیں، اور روزے کے ممنوعات کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا اسے علم نہ ہو، روزے کے مسائل کا علم نہ ہو، تو پھر یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ بغیر علم کے وہ روزے تو رکھتا رہے ساری زندگی، لیکن ایسے کام بھی ہو جائیں جو روزے کو فاسد کر دیتے ہیں، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ ظاہر ہے فاسد ہو گیا، مگر وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنا روزہ سمجھ رہا ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے ایک بندہ ساری زندگی کہ میں نے تو سارے روزے رکھے ہیں، میں نے تو سارے فرائض کیا کیے ہیں، پورے کیے ہیں۔ تو اب لا علمی کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا کہ فرائض اس کے ذمے میں ہوں گے، اور اس حالت میں وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ بندہ ساری زندگی فرائض رکھتا بھی رہے، روزے رکھتا رہے، فرائض ادا کرتا رہے،
مگر نتیجہ یہ نکلے کہ اس کے بہت سارے روزے فاسد ہو جائیں، مکروہ ہو جائیں، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں، ایسی صورت میں وہ دنیا سے چلا جائے کہ روزوں جیسا فرض، اتنی باری ذمہ داری اس کے ذمے میں موجود ہو، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے روزے سے متعلق احکام اور مسائل کا علم بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ مسائل ذرا ہم اختصار سے بیان کریں، کیونکہ ہمارا وقت بہت کم ہوتا ہے، تو اتنے کم وقت کے اندر پوری تفصیل نہیں کی جا سکتی ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ جو بنیادی مسائل ہیں فرض درجے کے، وہ تمام مسائل یہاں پر بیان ہو جائیں۔ تو آیت سے متعلق سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ کتب علیکم الصیام، کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہے؟ روزہ یوں سمجھ لیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ لفظ صوم عربی زبان کا لفظ ہے، آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ اس کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ لفظی معنی اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عربی لغت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے الامساک، بمعنی رکنا۔ اور البتہ شریعت کی اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت روزے کی تعریف کیا کرتی ہے؟ شریعت روزے کی تعریف تو شریعت روزے کی تعریف یہ کرتی ہے کہ دن کو، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی شرعی تعریف جس کو روزہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور مباشرت سے یعنی اپنی بیوی سے جنسی خواہش پوری کرنے سے رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ نیت بھی ہو، اور ہو بھی کب سے کب تک؟ صبح صادق سے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی صبح کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے، اذان کا وقت، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ تین چیزوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے اور مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ تعریف اس لیے کر دی ہے کہ اس سے متعلق آگے مسائل آئیں گے، تو یہ تعریف ذہن میں رہے تو بات کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھنے والی ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ کیا کر دیا گیا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے۔ آیا اس میں کوئی استثناء ہے یا ہر کس و ناکس پر جیسا بھی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر ایک پر بلا تفریق فرض ہے روزہ، یا اس میں کوئی استثناء بھی ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ روزے کے بارے میں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ لازم ہے۔ وہ مرد و عورت جو مسلمان بھی ہوں، عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تین شرطیں ہیں، عاقل، مسلمان، عاقل اور بالغ۔ اگر کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر روزہ بھی لازم نہیں ہے، روزہ صرف مسلمان پر ہے۔ دوسری چیز کہ عاقل ہو، کس پر روزہ لازم ہے؟ عاقل پر، یعنی مجنون پاگل پر روزہ لازم نہیں ہے۔ جو عقل کے اعتبار سے ناقص ہے، جس کی عقل ہی نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض نہیں۔ اور تیسری چیز میں نے کہا کہ بالغ پر روزہ لازم ہے۔ بالغ پر روزہ کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے
کہ روزہ بالغ پر ہوتا ہے، نابالغ کے اوپر نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر نابالغ ہے، اگر کیا ہے نابالغ ہے، تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نابالغ لڑکے یا لڑکی نے روزہ رکھ لیا اور اس کو پورا نہیں کیا، توڑ دیا، بالغ پر تو یہ ہوتا ہے کہ قضا اور کفارہ کیا ہوتے ہیں؟ لازم۔ لیکن نابالغ لڑکے اور لڑکی نے اگر روزہ رکھا ہے اور توڑ دیا، اس کو پورا نہیں کیا، تو اس پر قضا کفارہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا، اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ تو روزہ رکھنے کے لیے، روزے کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ تو بالغ پر روزہ کیا ہے؟ لازم۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رہے کہ رمضان کے مہینے میں لڑکا لڑکی اگر بالغ ہوتے ہیں اور صبح صادق سے پہلے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں بلوغت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، ان کا بالغ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، صبح صادق سے پہلے اگر 1-2 منٹ بھی صبح صادق سے پہلے اگر ان کی بلوغت ظاہر ہو جاتی ہے، وہ بالغ ہو جاتے ہیں، تو اس دن کا روزہ ان پر فرض ہوگا، صبح صادق سے پہلے پہلے۔ ایک بات۔ تیسری بات یہاں ذہن میں یہ رہے کہ لڑکی اور لڑکے کے لیے شرعی طور پر بلوغت کی حد کیا ہے؟ بلوغت کی حد کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی شریعت نے پوری تفصیل کے ساتھ رہنمائی کی ہے کہ لڑکا ہے اگر، تو اس کے لیے بلوغت کی کم از کم جو عمر ہے وہ 12 سال ہے۔ اس سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا۔ 12 سال سے کم عمر میں لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا۔ شرعی طور پر کم از کم لڑکے کے بلوغ کی جو عمر ہے وہ 12 سال، اور لڑکی کے بالغ ہونے کی جو کم از کم عمر ہے وہ 9 سال ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ 9 اور 12 سال اسلامی سال کے اعتبار سے ہیں، قمری سال کے اعتبار سے ہیں، عیسوی سال کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی قمری اسلامی سال کے اعتبار سے 9 سال کی عمر لڑکی کے لیے کم از کم بلوغ بالغ ہونے کی عمر ہے، اور لڑکے کے لیے کم از کم 12 سال کی عمر ہے۔ اس سے پہلے لڑکا اور لڑکی بالغ نہیں ہو سکتے۔ اگر 9 سال کی عمر لڑکی کی ہو گئی، 12 سال کی عمر لڑکے کی ہو گئی، اب اس کے بعد کسی بھی وقت اگر بلوغ کی علامات ظاہر ہو گئی، بالغ ہونے کی علامات ظاہر ہو گئی لڑکی میں یا لڑکے میں، لڑکی میں 9 سال کے بعد اور لڑکے میں 12 سال کے بعد، تو اسے بالغ سمجھا جائے گا اگر بالغ ہونے کی علامات ان میں پائی گئی۔ بالغ ہونے کی علامات کیا ہیں وہ آگے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ ذہن میں رہے کہ 12 سال کے بعد لڑکے میں اور 9 سال کے بعد لڑکی میں بالغ ہونے کی کوئی بھی علامت پائے گی تو ان پر شرعی طور پر بالغ ہونے کا حکم جاری کر دیا جائے گا، وہ بالغ سمجھے جائیں گے۔ اگر کوئی علامت نہیں پائے گی، لڑکے میں 12 سال، لڑکا 12 سال کا ہو گیا، لڑکی 9 سال کی ہو گئی، کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو انہیں بالغ تصور نہیں کیا جائے گا، بالغ نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر 15 سال کی عمر دیکھا جائے گا کہ 15 سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکی میں بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، مگر عمر 15 سال ہو گئی، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی۔ یہاں اتفاق ہے شرعی طور پر کہ 15 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکی میں اگر بلوغ بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں پائے گی تو ان کے بالغ ہونے کا حکم لگا دیا جائے۔ 15 سال کے بعد وہ بالغ سمجھے گئے، اب ان پر وہ تمام شرعی احکام لاگو ہو جائیں گے جو ایک بالغ مرد و عورت کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں۔ لہذا روزہ بھی اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ لازم۔ بات سمجھ آئیے؟ دوسری بات یہاں سمجھنے والی یہی ہے کہ بھئی بالغ ہونے کی علامات کیا ہیں؟ لڑکے اور لڑکی میں بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ لڑکے میں بالغ ہونے کی علامات عام طور پر
جو فقہا نے لکھی ہیں وہ دو ہی ہیں، یا تو یہ ہے کہ خواب میں احتلام ہو جائے نیند میں، یا پھر یہ ہے کہ بیداری میں کسی بھی طرح سے اگر انزال ہو جائے، منی وغیرہ خارج ہو جائے، تو اسے بالغ سمجھا جائے گا۔ یہ بلوغ کی علامات ہیں لڑکے کے اندر، اور فقہا نے جن کا اعتبار کیا ہے۔ اگر داڑھی مونچھیں نہیں بھی نکلی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ داڑھی مونچھیں اور زیر ناف بالوں وغیرہ کا اگنا یہ علامات میں داخل نہیں، یہ بالغ ہونے کی علامات میں داخل، بعضوں کو آتی ہی نہیں ہے، ساری زندگی بال اگتے ہی نہیں ہیں۔ اور لڑکی میں البتہ بالغ ہونے کی دو علامات تو یہی ہیں کہ خواب میں احتلام کا ہونا، جیسے مردوں کو ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے، اور جس وجہ سے یا جن اسباب کی وجہ سے مردوں کو ہوتا ہے وہ اسباب عورتوں میں بھی طبی طور پر پائے جاتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ خواب میں احتلام ہو جائے یا حالت بیداری میں، بیداری کی حالت میں انزال ہو جائے تو اسے یہ علامت ہے بالغ ہونے کی، لڑکی اور لڑکے کو بالغ سمجھا جائے گا۔ یہ علامات لڑکے میں بھی ہو سکتی ہیں اور لڑکی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ دو علامات ایسی ہیں جو صرف لڑکی کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ لڑکے میں نہیں پائی جا سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکی کو ماہواری آ جائے، جس کو کہتے ہیں عربی میں ماہواری، مینسس جاری ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ صحبت کے ہم بستری کے نتیجے میں حمل ٹھہر جائے۔ صحبت ہم بستری کے نتیجے میں حمل کیا ہے؟ ٹھہر جائے۔ اب یہ دو علامتیں صرف لڑکی کے ساتھ مخصوص ہیں، تو گویا لڑکی کے اندر بالغ ہونے کی جو علامات ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4، اور لڑکے میں بالغ ہونے کی علامت کتنی ہیں؟ 2۔ تو اب اگر لڑکا 12 سال کا ہو گیا، لڑکی 9 سال کی ہو گئی، ان علامات میں سے کوئی بھی علامت پائے گی تو انہیں بالغ سمجھا جائے گا اور شرعی حکام کے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مکلف۔ مگر علامات اگر نہیں پائی جاتی اور وہ 12 اور 9، لڑکا 12 سال کا اور لڑکی 9 سال کی ہو گئی، تو پھر 15 سال تک کوئی علامت نہیں پائے گی، تو 15 سال کی عمر ہونے پر ان پر بالغ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا اور ان پر روزے کیا ہو جائیں گے؟ لازم، اور باقی شرعی احکام بھی ان پر لازم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہم نے روزے کی تعریف کی ہے کہ روزہ کہتے ہیں نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور امبیسری سے روکے رہنے کا روزہ ہے۔ نیت، روزے میں یاد رہے کہ نیت سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم نمبر وار نیت کی شرعی حیثیت بیان کر دیتے ہیں۔ ایک پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ روزے میں نیت کا درجہ کیا ہے؟ روزہ تو فرض ہے، نیت کا حکم کیا ہے؟ آیا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ روزے کے اندر نیت فرض ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ نیت کے بارے میں دوسری چیز کہ نیت کہتے کس کو ہے؟ لوگوں میں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے، انہوں نے کچھ دعائیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں نیت کے نام سے، یہ روزے کی نیت ہے اور ضروری ہے، جب تک وہ نہ پڑھی جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ساری غلط فہمی ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ نیت ہمیشہ، چاہے نماز کی ہو، روزے کی ہو، کسی بھی عبادت کی ہو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کہ دل کے اندر پختہ ارادہ اور عزم ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، فلاں عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، پختہ عزم اور ارادہ ہو تو یہ نیت کہلاتی ہے۔ یہی حقیقت میں روزے کے اندر لازم ہے کہ دل کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا یا نیت کے الفاظ پڑھنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں صرف جائز ہے کہ اگر دل میں ارادہ اور عزم کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ دیے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری سمجھنا کہ دل میں تو میری نیت ہے لیکن روزہ میرا تب ہوگا کہ جب زبان سے کہوں گا،
یہ بات غلط ہے۔ ایک اور چیز یہاں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں یا کسی بھی زبان میں نیت کرنا، کون سی زبان میں نیت کی جائے؟ لوگوں کو یہ بھی عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی عربی میں نیت کرنی چاہیے۔ عربی میں کیا کرنی چاہیے؟ یاد رہے کہ روزے کی نیت اپنی زبان میں کی جا سکتی ہے، پنجابی میں، اردو میں، سندھی ہے تو سندھی میں، پختون ہے تو پشتو میں، کسی بھی زبان کے اندر روزے کی نیت کرتا ہے جو اپنی زبان ہے، روزے کی نیت کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی زبان میں، اول تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادے کا ہونا کافی ہے، نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہتا ہے تو پھر کسی بھی جو اپنی زبان ہے جس کی، اس زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، اور عربی میں بھی جائز ہے۔ عربی میں بھی کیا ہے؟ اگر کوئی عربی میں نیت یاد کر لے تو کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، لوگ اس کو نیت بھی سمجھتے ہیں روزے کی، اور ساتھ ساتھ اس کو دعا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سحری کی دعا ہے، روزے کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ یاد رہے کہ یہ الفاظ نیت کے تو ہیں، نیت کے الفاظ تو کہہ لیں کہ عربی زبان میں اگر نیت کرنی ہو تو یہ عربی زبان میں نیت کے الفاظ ہیں، نہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے، شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ ہاں ان الفاظ کے ساتھ اگر کسی نے اس نیت سے نیت کر لی کہ عربی زبان میں نیت کرنا چاہتا ہوں روزے کی تو جائز ہے۔ باقی نہ تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یعنی قرآن و سنت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ بھی یہ الفاظ ثابت ہوں، اسی طرح یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اور سحری یا روزے کی دعا بھی نہیں ہے، جیسا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ سحری کی دعا ہے یا روزے کی کیا ہے؟ دعا۔ یہ دعا بھی نہیں ہے، بس یہ یوں ہے کہ جیسے میں آج کے روزے کی نیت کر لوں اپنی زبان کے اندر، پنجابی میں یا اردو کے اندر، یہ عربی زبان میں نیت کے الفاظ ہیں۔ تو زبان سے اگر کوئی نیت کرنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کے بجائے عربی میں کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بھی کہہ سکتا ہے، اس کے ساتھ نیت کرنا جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے، اور یہ سمجھنا بھی بالکل غلط ہے کہ یہ قرآن و سنت کا حکم ہے یا کوئی دعا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ عام طور پر یہ اس پر جو ہے نا لوگوں کو اشکال بھی ہو سکتا ہے، جی پھر تو وہ جو عام طور پر ہمارے یہاں افطار کیلنڈر چھپتے ہیں ان کے اندر تو یہ لکھی ہوتی ہے، تو یاد رہے کہ لکھی ہوتی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہاں بھی چونکہ یہ لوگوں کی غلط فہمی کا سبب بن رہی ہے کہ لوگ اس کو دعا سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، نیت سمجھتے ہیں کہ بھی جیسے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے میں تو کہتا ہوں کیلنڈر میں بھی نہیں لکھنی چاہیے، نشر و اشاعت کا کوئی بھی ذریعہ ہو، ابلاغ کا کوئی بھی ذریعہ ہو، لوگوں کے لیے کیلنڈر وغیرہ بناتے ہیں، جنتری بناتے ہیں، اس کے اندر لکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے مناسب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی، اور حد یہ ہے کہ لوگ اس کو دعا سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کا حکم سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور عربی میں نیت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک چیز اور، ہم سحری کھاتے ہیں، بندہ اٹھا ہے صبح صادق سے پہلے، آدھی رات کو 2 بجے، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور سحری کھاتا ہے، ظاہر ہے سحری اگر کھا رہا ہے تو اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ الگ سے دل میں نیت نہیں کرتا روزے کی، زبان سے نیت نہیں کرتا، مگر سحری روزے کی نیت سے ہی کھا رہا ہے، ارادے سے ہی کھا رہا ہے، تو سحری بھی نیت کے قائم مقام ہے، سحری بھی نیت کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے، تو سحری کھانے سے ہی ماذ روزے کی نیت ہو جائے گی۔ ہاں اگر سحری کھاتے ہوئے نیت کی روزہ نہ رکھنے کی، کھا رہے اور دل میں ارادہ ہے پکا کہ نہیں رکھنا، تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس نے سحری کھائی ہے اور دل اور زبان سے اس نے کسی نیت کا اظہار
نہیں کیا ہے، بعد سحری کھا رہا ہے، ظاہر ہے وہ سحری روزے کے لیے ہی کھا رہا ہے، تو سحری ہی نیت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس نے سحری کھاتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی نیت نہ کی ہو۔ اگر روزہ نہ رکھنے کی نیت کی ہے اور سحری بھی کھا لی ہے تو پھر سحری نیت کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ اگلی بات، بلکہ ٹائم بھی ہمارا مختصر ہے، بس آخری بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، پھر نیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر دن، جس کو عربی میں نہار کہا جاتا ہے، اس کا آدھا حصہ، نصف النہار جس کو کہتے ہیں، آدھا دن جس کو کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، نصف النہار عرفی اور نصف النہار شرعی۔ توجہ سے، نصف النہار عرفی کا مطلب عرف عام میں جس کو آدھا دن سمجھا جاتا ہے، جس کو آدھا دن، وہ کون سا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا جو آدھا حصہ بنتا ہے اس کو نصف النہار عرفی کہا جاتا ہے۔ بھئی سورج طلوع ہوا ادھر سے اور ادھر کیا ہوا؟ غروب، اس کو آدھا آدھا کریں، اس کو آدھا آدھا کریں تو جو اس کا آدھا بنے گا، نصف بنے گا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصف النہار عرفی، جس کو زوال کہتے ہیں، جس کے بعد زور کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نصف النہار، یعنی آدھا دن عرف کے اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے نصف النہار شرعی جو ہے وہ اس سے الگ ہے، وہ تھوڑا پہلے ہوتا ہے۔ توجہ سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، شرعی طور پر دن کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے، عرف عام میں تو دن یہی ہوتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، یہ عرف عام میں دن ہوتا ہے، تو اس کا عرفی نصف بھی کیا ہوگا؟ زوال۔ لیکن شرعی جو دن ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، اس کا جو آدھا بنے گا، جہاں نصف بنے گا، وہ نصف النہار شرعی ہے، وہ نصف النہار شرعی ہے۔ مثال کے طور پر میرے خیال میں کل بروز منگل کو ہمارا روزہ ہے، یعنی 12 مارچ، تو 4:50 پہ غالباً سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور صبح صادق شروع ہو رہی ہے 4:50 پہ، اور جو افطار ہے غالباً 6:12 پر، ایسے ہی جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اب شرعی جو دن ہے وہ شروع ہوگا یعنی صبح کس وقت سے؟ 4:50 سے لے کر 6:12 تک۔ اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، تقریباً یہ 13 گھنٹے 36 منٹ بنیں گے، 13 گھنٹے اور 36 منٹ، اور 13 کو آدھا کریں تو 6.5 گھنٹے، پھر آدھا گھنٹہ اوپر ملائیں تو 7 گھنٹے، اور یہ تقریباً بن جائے گا 6 گھنٹے 36 منٹ، یہ 11:26 منٹ، 11:26 منٹ پر یہ نصف النہار شرعی ختم ہوگا۔ جو شرعی دن ہے وہ 11:26 منٹ پر کل بروز منگل 12 مارچ کی جو سحری اور افطاری کا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے، تو آپ روزانہ کے کیلنڈر کے حساب سے نصف النہار شرعی کا لحاظ کر سکتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا پورا وقت گن لیں، اس کو نصف کر لیں، دو حصوں میں تقسیم کر لیں، جہاں نصف بنے، آدھا بنے، وہی نصف النہار شرعی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نصف النہار عرفی اور نصف النہار شرعی، سمجھ آ گئی بات؟ اب سمجھے کہ نیت کب تک ضروری ہے۔ یاد رہے کہ نفل روزہ اور رمضان کا روزہ، نفل اور رات سے بھی نیت کی جا سکتی ہے، صبح صادق سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے صبح صادق کے وقت سحری کھائی ہے مگر نیت نہیں کی،
یا اس نے سحری ہی نہیں کھائی، بیدار ہی صبح صادق کے بعد ہوا ہے، تو وہ نصف النہار شری سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ نصف النہار شری سے پہلے پہلے، بھئی زوال بعد میں ہوتا ہے، 11:26 آخری حد ہے، اس سے پہلے پہلے اگر وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو اس شرط کے ساتھ نیت درست ہو جائے گی کہ اس نے صبح صادق کے بعد کھایا پیا بھی نہ ہو اور روزے کے خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا کوئی عمل اس نے نہ کیا ہو صبح صادق کے بعد، نصف النہار شری سے پہلے پہلے تک اگر وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نفل روزے میں بھی یہ نیت کافی ہے اور رمضان کے فرض روزے میں بھی یہ نیت کیا ہے؟ کافی ہے۔ البتہ قضا اور کفارے کے جو روزے ہیں، قضا اور رمضان کی قضا ہے یا کسی کے کفارے کا روزہ ہے جیسے قسم کا ہے یا کسی اور کا، تو قضا اور کفارے کے روزے کے بارے میں یہ یاد رہے کہ وہاں نصف النہار شری سے پہلے نیت معتبر نہیں ہے، وہاں رات سے ہی نیت ضروری ہے، ہر حال میں صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنے کیا ہے؟ قضا میں بھی اور کفارے میں بھی۔ البتہ رمضان اور نفل میں نے کہا کہ رات کو بھی چل جائے گی، صبح صادق سے پہلے نیت کی تب بھی چلے گی، اور اگر نصف النہار شری سے پہلے پہلے کر لی، شری طور پر جس کو آدھا دن کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے اگر نیت کر لی اور روزے کے منافی کوئی عمل نہیں کیا، ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نصف النہار شری سے پہلے بھی رمضان کی نیت ہو جائے گی، نفل روزے کی نیت بھی کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چند مسائل ہیں جو نیت کے بارے میں کیا تھے؟ ضروری تھے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ ہاں اگر کسی کو روزانہ کے عنوان کے مطابق اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے ذہن میں، آج جیسے مثلا 2 عنوان ہمارے سامنے ہے، ایک بلوغت سے متعلق کہ روزہ کس پر فرض ہے، اور دوسرا نیت، اس سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ اگر بعد میں ذہن میں آتا ہے پرچی پر لکھیں اور صبح یہاں آ کے رکھیں، ٹھیک ہے؟